قاسم سلیمانی جیسی شخصیات کہاں سے روشن کرتی ہیں؟ وہ کون سا تمدن ہے، وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جو سلیمانی بناتی ہے؟ ہم اس پر بات کریں۔ عزیزان محترم، آپ جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان کو دیکھ لیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا آپ مارکسزم کو دیکھیں، مارکسزم کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ اس کا کیا پیدا کر رہا ہے؟ مثلا چیگوارو جیسا انسان پیدا کر رہا ہے۔ البتہ ابھی وہ کم رنگ ہو گئی ہے، اس کی جگہ پہ لبرلزم نے لے لیے، لیکن ان کا جو لبے لباب ہے وہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ چیگوارو پیدا کر رہا ہے۔ البتہ چیگوارو کو ہم ایک حد تک قبول کرتے ہیں، ایک حد تک اس انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ملحد شخص تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن آزادی کی خاطر اس نے اپنی ذات کی خاطر نہیں، آزادی کے خاطر بہت سارے روس سے شروع ہوا، کیوبا اور بہت سارے ممالک کی دنیا تک جاتا تھا، فتح کر کے ان کو ان کے جو مقامی باشندے تھے، لوگ تھے، ان کو دے دیتا تھا، خود آگے چلا جاتا تھا دوسرا ملک فتح کرنے۔ یہ آزادی کے لیے گیا تھا اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں، حالانکہ وہ ملحد شخص تھا۔ اور یہ جو آزادی کا شعار ہے، یہ اس میں کہاں سے لیا تھا؟ یہ دراصل امام حسین علیہ السلام سے لیا گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ دین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد مرد ہونا چاہیے آپ کو۔ مثلا مارکسزم، اور ابھی وہ کم رنگ ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ابھی جو زیادہ مقابل میں ہے وہ اسلام کے مقابل میں وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ لبرلزم ہے۔ وہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ لبرلزم سیلیبریٹی انسان پیدا کر رہا ہے۔ سیلیبریٹی دوسرے معنی میں آپ کہتے ہیں سپر اسٹار لوگ، یہ سپر اسٹار مختلف شعبوں میں آپ کو پائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کی تجارت میں بھی موجود ہیں، آپ کے نظام بینک میں بھی موجود ہیں، آپ کی کھیلوں میں بھی موجود ہے، ہر جگہ اس کا جو لبے لباب ہوتا ہے۔ لبرلزم کیا کرتا ہے؟ ایک فرد کو سامنے لے کر آتا ہے، اس فرد کی بنا پر پیچھے اور ہوتے ہیں جو منافع گر ہوتے ہیں، وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ یہ لبرلزم کی آئیڈیالوجی ہے۔ تیسری آئیڈیالوجی اور آخری آئیڈیالوجی جو اس وقت دنیا میں غالب ہے، وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ اسلام کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اسلامی تمدن میں اسلامی آئیڈیالوجی انبیاء اور ائمہ کی مثل افراد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یعنی وہ کیا افراد پیدا کرنا چاہتی ہے؟ ایسے افراد پیدا کرنا چاہتی ہے جن کی آرزو شہادت ہے۔ یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس وقت ہمارے جوانوں کے پاس صرف دو آپشن بچے ہیں، یا سین کا انتخاب کریں یا شین کا انتخاب کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی یا لبرلزم میں چلے جائیں، سیلیبریٹی بن جائیں، یا اسلام میں آ کر شہید ہو جائیں۔ یہ اب آپ کا انتخاب ہے، آپ نے کس آئیڈیالوجی کو انتخاب کرنا ہے۔ جو دوسرا نقطہ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شہید جو ہوتا ہے اس کی خدا کے توسط سے استناعت ہوتی ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استنعتک لنفسی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا۔ اب ہم بات یہاں پر کرتے ہیں خدا سازی کی، یہ جو خدا خود سازی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ خود سازی دار واقع وہ خدا سازی ہے۔ یہ ہم کوشش کرتے ہیں، خدا جسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ مثلا خدا کے خزانوں میں وہ کوئی کمی نہیں، خدا ایک کوزے گار کی طرح، ہم کچھ نہیں ہیں، خدا کوزے گار کی طرح ہمیں بنا دیتا ہے۔ کسی کو چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام بنا دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے سلیمانی بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کی صنعت میں ہے۔ تیسرا نقطہ، شہداء کی زندگی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک شہید کی زندگی کا اثر اس کی خود ذاتی زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ جو ارد گرد جہاں رہ رہا ہوتا ہے اس کے ماحول پر وہ شہید اثر گزار ہوتا ہے۔ ایک اثر اس کا میدان جنگ میں ہوتا ہے، یا وہ چیپے پر ہوتا ہے، وہاں ارد گرد اپنے اثرات چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک تیسرا اور مہم اثر اس کی شہادت کے بعد کا اثر، البتہ ایک شرط کے ساتھ، اگر ہر شہید ائمہ انبیاء کے ساتھ اور اس کے بعد جو صالحین بعد لوگوں نے شہادت دی ہے، یہ ایک اہم نقطہ یاد رکھیں، شہادت کے بعد خون کی مدیریت بہت اہم نقطہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر شہید ہو لیکن اس کے خون کی مدیریت پیچھے کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی کار حسینی انجام ہو، کار زین بھی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس خون کی تاثیر انسان زیادہ نہیں لے پاتے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے شہید کے حوالے سے۔ خود قاسم سلیمانی کا ایک جملہ ہے کہ جو بندہ
زندہ رہتے ہوئے شہید نہیں ہوتا، یعنی شہادت والی زندگی گزارتا نہیں ہے، وہ شہید دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ ہم شہادت کے حوالے سے۔ دوسرے خود ہم دیکھیں، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہماری مثال ایک چراغ اور ایک شام کی طرح ہے۔ ہم سب نور ہیں۔ البتہ کچھ غرب کے فلسفہ ہیں جن کا یہ نظریہ انسان کو شر جانتے ہیں، انسان کو مطلقاً شر جانتے ہیں، اور جو کرے انسان کو اختیار دے دیا مرضی ہے۔ لیکن یہ الہی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ الہی آئیڈیالوجی میں ہر انسان جو پیدا ہوا ہے خدا کے وسیلے سے، یہ کہ ہر انسان کیا ہے؟ خیر ہے، نور ہے، ہر انسان میں نور ہے، ہمارے میں اندر یعنی روشنی ہے۔ اگر ہم شہید ہو جائیں گے، یہ جو چراغ ہے یہ ایک بہت بڑے سورج میں بدل جائے گا جو پورے جہان کو روشن کرے گا۔ لیکن اگر ہم صرف یہی مان کے چلے جائیں گے، اگر ہم کچھ کیے بغیر فوت ہو جائیں گے، بس معمولی زندگی گزار کر، تو یہ چراغ بھی خاموش ہو جائے گا اور ہمارا نام صفحہ سے مٹ جائے گا۔ اور اگر ہم سورج بنیں گے تو اس وقت عند ربہم یرزقون کے مصداق بنیں گے۔ دو نکتے آخری میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نکتہ یہ کہ ہم جتنے شہداء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مصلح اجتماعی ہوتے ہیں۔ مصلح اجتماعی یعنی کیا؟ مصلح اجتماعی کے مقابل میں ہے مفسد اجتماعی۔ قرآن میں یہ مصلحت کے مادے سے، صلح کے مادے سے 65 بار آیات آئی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کیا صلح کا وہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہیں پر فساد ہے جو مصلح اجتماعی، تو ہم کسی بھی مثلا فیلڈ میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ ضروری نہیں فلاں فیلڈ میں فلاں فیلڈ میں، ہم جس جگہ پر بھی ہیں اس فیلڈ کے متعلق اس جگہ کوئی فساد ایسا پھیلا ہوا ہے جو اس لوگوں کو، وہاں رہنے والے لوگوں کو ترغیب کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس فساد کو ختم کرنا ہے، تو ہم مصلح اجتماعی کہلائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، وہ یہ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں فیلڈ جو ہم نے اختیار کی ہے، ممکن ہے وہ تخصص کی چیز میں ہم نے کیا ہے وہ بھی معاشرے کی ضرورت کے مطابق نہ ہو، تو پھر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک بار یہ ممکن ہے وہ تخصص ہم نے ٹھیک کر لیا لیکن خود اپنی تربیت ہماری نہیں ہوئی، پھر بھی ہم معاشرے کے لیے اپنا نور نہیں پھیلائیں گے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ شہداء کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ شہداء کی تربیت کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ ان کے والدین، درست تعلیم و تربیت اثر کرتی ہے، درست اس کا ماحول اثر کرتا ہے، درست اس کا معاشرہ اثر کرتا ہے، جس تمدن میں رہ رہا ہوتا ہے، جس فرق میں رہ رہا ہوتا ہے اثر کرتا ہے۔ لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ والدین کیا کرتے تھے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے فواد کا ثمرہ ہے۔ فواد سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ایک قلب ہوتا ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے، ایک بہرحال اس کے مختلف لیئرز ہیں جو انسان کی کیفیت کو، جس آپ مطلب اس کو ہم نفس کی مختلف اقسام کہہ سکتے ہیں۔ تو نفس جو ہوتا ہے یہ جو فواد ہوتا ہے، اس کا کام انسان کو نیکیوں کی طرف بلانا ہوتا ہے اور انسان کو نیکی کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ تو 3 نقطے اس میں آپ یاد رکھیں اور انشاءاللہ انہی سے شہداء اٹھیں گے اور ہم میں سے ہی ہوں گے جو انشاءاللہ ہم اور ہماری آنے والی نسل شہداء بنے گی۔ نمبر 1 نطفہ حلال ہونا چاہیے، نمبر 2 جو دودھ دے رہے ہیں حلال ہونا چاہیے، لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلوں شہید ہوں گی، شہادت پائیں گی، اور ان کی خون کی تاثیر سے ہمارا تمدن، جسے آج ہم اسلامی تمدن کی بات کر رہے ہیں، وہ تاثیر پکڑے گا اور اسے روشنی ملے گی۔ بہت شکریہ۔